आइए कलाम की चंद बातों पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे। मैं नज़ी आएंगी, दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, हम सब एक बार मिलकर फिर खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तर्जीह करते हैं। हम ईमान रखते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है। हम ईमान रखते हैं कि तू इस वक्त इस घड़ी खुदावन पाक खुदा यहाँ पर अपने लोगों के दरमियान उतरा है। और खुदावन खुदा इस वक्त हम मिलकर खुदावन पाक खुदा तेरी मिन्नत करते हैं। खुदावन पाक खुदा अपने खादिम के वसीला से हमसे हम कलाम हो, हमसे बोल, ताकि खुदावन पाक खुदा इस जी उठने की खुशी में खुदावन पाक खुदा हम तमाम जिंदगियों को तक खुदावन इस कलाम को जब लेकर जाते हैं तो जिंदगियां बदलें, खुदावन सोचें बदलें, ख्यालात बदलें। और खुदावन अजीम खुदा जिस तौर से खुदावन तू जिंदगियों में चाहता है काम करना, वो काम है खुदावन लोगों की जिंदगियों में हो, इस ऑनलाइन के वसीला से हो, इस नेटवर्क के वसीला से हो, लाइफ इन गॉड चैनल के वसीला से हो, और लोग बरकत पाए। तेरा शुक्र करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए कलाम की एक दो बातों पर, सच्चाइयों पर और गौर करेंगे। अभी तक हम सारी कलाम की ही बातें और सच्चाइयों पर ही गौर कर रहे हैं, लेकिन आज के इस ईस्टर स्पेशल प्रेयर प्रोग्राम के अंदर हम और आगे बढ़ते हुए कलाम की और सच्चाइयों पर गौर करेंगे। तो मेरे साथ देखिए, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 15वां बाब 20वीं आयत से आगे इस तरह से लिखा है, लेकिन फिल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन आमीन। कुरिन्थियों की जो कलीसिया है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार थी, इखलाकी तौर से और फिजिकली। उस कलीसिया के अंदर बहुत सारे मसाइल थे। तो 15वें बाब की 20वीं आयत से मैंने आपके सामने पढ़ा है, लेकिन उसकी चंद और याद उसके शुरू से भी आपके सामने पढ़ता हूं, ताकि आप आज की बात को बेहतर तौर पर समझ सकें। तो पहली आयत से इस तरह लिखा है, अब भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तो यहाँ पर इस रेफरेंस के अंदर, इस हिस्सा के अंदर एक तरतीब जो है, खुदा का बंदा पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, और कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखे गए उसके वो अल्फाज और उनको उसकी तहरीक से थे, वो कलाम मुकद्दस का हिस्सा बने और फिर मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए हम तक पहुंचे। तो यहाँ पौलुस उन्हें ये बताता है कि किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए हुआ, यानी मेरे और आपके गुनाहों के लिए हुआ, और फिर वो दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक
جی اٹھا، جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس کا ریفرنس اسی میں سے آگے میں نے پہلے پڑھا تھا کہ مسیح فی الواقعی مردوں میں سے جی اٹھا۔ بہت سارے لوگ اس سچائی کو قبول نہیں کرتے، مختلف طرح کے ان کے پاس اس سچائی کو قبول نہ کرنے کے باتیں ہیں، اور ہر شخص اپنی بات کو ٹھیک سمجھ کر بات کر رہا ہوتا ہے۔ میں جو اس وقت آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ بائبل مقدس کی بات ہے، اور بائبل مقدس جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، اور بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے وہ بنی نوع انسان کی زندگی کے اوپر اختیار رکھتا ہے، اور جو شخص اس بات کو سمجھتا اور اس کلام کو قبول کرتا ہے، کلام کی سچائیوں کو جانتا ہے، ان کا تجربہ کرتا ہے، وہی ابدیت میں خدا کے ساتھ رہے گا۔ ابدیت ہے، بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، اور وہ شاید یہ جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب اس زمین پر ہمارا وقت ختم ہو جائے گا، آنکھ بند ہو جائے گی، تو آگے کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس ایسا نہیں بتاتی۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ ہمارا عارضی وطن ہے، یعنی ہمارا حقیقی وطن کوئی اور ہے۔ اس زمین پر ہم پردیسی اور مسافر ہیں۔ اس زمین پر جو زندگی ہمیں ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ ہم خدا کی محبت کو سمجھیں، اور اس کی محبت کا ظہور جو ہے وہ یسوع مسیح کی ذات کے اندر ہے، اور اس محبت کو سمجھیں، اسے قبول کریں، اور عدن کے اندر آدم کے ذریعے جو گناہ ہمیں وراثت میں مل گیا تھا، ہماری وراثت گناہ کے ساتھ ہے، ہم اس سے چھوٹ جائیں، کیونکہ جو ابدی زندگی ہے، یعنی جو اس زمین پر سفر کرنے کے بعد زندگی ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک خدا کے ساتھ ہے، جہاں خدا ہے، اور جہاں خدا ہوتا ہے وہاں ہر طرح کی راحت ہوتی ہے، اور جو خدا کے ساتھ نہیں ہوگے وہ ایک دوسری جگہ پر ہوگے، زندگی ان کی بھی ابدی ہے، لیکن وہاں ابلیس ہے، اس کے فرشتے ہیں، اور ابلیس کی بات ماننے والے لوگ ہیں۔ اس جگہ کو بائبل جہنم کہتی ہے، آگ کا دریا کہتی ہے، آگ کا سمندر کہتی ہے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے۔ لیکن دوسرا بائبل دوسری ابدیت بتاتی ہے جو خدا کے ساتھ ہے، وہاں پر خدا ہے، خدا کا جلال ہے، خدا کی خوشی ہے، خدا کے ساتھ شادمانی ہے، ابدیت ہے، وہاں رہنا اور ابلیس کے ساتھ کی ابدیت، دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ فیصلہ خدا نے انسان کے ہاتھ میں دیا ہے۔ مسیح اس دنیا میں آئے کیونکہ خدا نے انہیں بھیجا تاکہ بنی نوع انسان نے جو گناہ کیا ہے، جو وراثت میں ملا ہے، تو اس گناہ کا حل ہو جائے اور خدا کے ساتھ جو ابدیت ہے اس میں واپس جا سکے۔ اور اس کا حل اس طرح سے تھا کہ مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، اس کی زندگی، اس کے وسیلے سے خدا کی زندگی ہمیں مل جائے، کیونکہ جو زندگی خدا نے پہلے ہمیں دی تھی وہ ہم نے رد کر دی ہے۔ وہ زندگی کے بغیر جو خدا کی زندگی، ہم خدا کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ سو مسیح نے انسان پر نامنظور کیا کیونکہ اس زندگی کو پانے کے لیے ہمارے لیے خون بہایا جانا ضروری تھا۔ دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں، جو سزا مجھے ملنی چاہیے تھی وہ خدا یسوع مسیح کو ملی ہے، کیونکہ اس کو میرے گناہوں کی سزا مل گئی ہے۔ اس لیے قانون یہ ہوتا ہے کہ ایک گناہ کی سزا ایک وقت میں ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ مسیح میرا عوضی بن گیا، میرے بدلے اس نے میرے گناہوں کی سزا اٹھا لی، اس لیے مجھے نہیں مل سکتی۔ اس لیے میں جب مسیح کے پاس آیا، میں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کے وسیلے ملی، اس گناہوں کی معافی کو قبول کیا، تو یسوع کا خون جو صلیب سے بہا ہے اس نے مجھے دھو کر پاک کر دیا۔
اور نہ صرف مجھے دھو کر پاک کر دیا، جتنے لوگوں کو آپ نے یہاں سنا ہے ان سب کو بھی دھو کر پاک کیا اور میرے ساتھی کو بھی پاک کیا ہے، کیونکہ یسوع نے گناہ اٹھا لیے۔ اب جب خدا باپ مجھ پر نگاہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع کے خون کو دیکھنے کی وجہ سے مجھ پر اب وہ غضب نہیں رہا، کیونکہ وہ غضب یسوع مسیح پر آ گیا۔ یسوع مسیح بائبل مقدس بتاتی ہے ہماری خاطر گناہ بن گئے۔ اس نے گناہ نہیں کیا، وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے ساری دنیا کے گناہ جب اس پر لاد دیے گئے تو باپ نے بھی لمحوں کے لیے منہ موڑ لیا تھا، اس لیے یسوع مسیح بھی صلیب پر چلا اٹھے تھے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے ہم خدا سے جدا ہیں۔ جب یسوع نے یہ جدائی کا تجربہ کر لیا تو اس کے خون کے بہانے سے مجھے اور آپ کو اب معافی مل جاتی ہے، اس کا خون مجھے اور آپ کو دھو دیتا ہے۔ خدا باپ جب اس خون کو دیکھتے ہیں تو مجھ پر سے، میرے گناہوں پر سے نگاہ ہٹ جاتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ان گناہوں کی سزا پہلے اٹھا لی ہے۔ یسوع مسیح مر گئے، جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہو گئے، کیونکہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اب اس کے جی اٹھے قدرت کی وجہ سے مجھے یہ فضل مل گیا ہے کہ جب میری آنکھ بند ہوگی میں خدا کے ساتھ، خدا کے پاس جی اٹھوں گا۔ یسوع مسیح جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہے، اور اس کے بعد ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں۔ ایک بڑی بھیڑ ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب میں نظر آتی ہے۔ ابھی وہ بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے، وہ سب جنہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھلوائے ہیں، اس میں ہم سب بھی شامل ہونے والے ہیں۔ اس کے خون سے دھل کر اس زمین سے جا کر ہم بھی اس بھیڑ کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس زمین پر فیصلہ کیا، اپنے جامے، اپنی زندگیاں یسوع کے خون سے دھوئی ہیں، اور ہماری زندگی مسیح میں ہو کر خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب ہمیں اس کا بھید مل گیا، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ نہ رہیں، مسیح زندہ رہے۔ ہم سب لائف ان گاڈ کی ساری ٹیم آپ کے لیے بھی یہی چاہتی ہے، اس لیے ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ بے شک ہمیں پتا ہے کہ ہمارا چینل ابتدائی مراحل میں ہے، ہمیں دیکھنے والے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا ایک کی بھی فکر کرتا ہے۔ ایک بھی زندگی جب برکت پائے گی تو ہمیں اپنی محنت کا پھل ملے گا۔ ایک بھی شخص جب یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر لے گا، ہمیں اپنی محنت کا پھل مل جائے گا۔ یسوع مسیح ہوئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کا دروازہ کھول دیجیے۔ اگر آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اپنے دل کا دروازہ کھول دیجیے۔ اگر آپ اپنی کمزوریوں پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، مسیح کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول دیجیے۔ اگر آپ اپنی بری عادات سے چھٹنا چاہتے ہیں، مسیح کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول دیجیے۔ ابھی آپ سن رہے تھے لوگوں کی زندگی کے اندر کیسے عرصہ دراز سے ان عادات نے جنہوں نے گھیر رکھا تھا، لمحوں میں مسیح کی وجہ سے چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یسوع مسیح کیونکہ جی اٹھا ہے اس کا کمال ہے۔ آپ اس کمال کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ کلام کی بات سن رہے ہیں، اپنے دلوں کو سخت مت کریں۔ میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، ہم سب مل کر آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسیح نہیں جی اٹھا، یہ سچائی نہیں ہے، تو آپ سچائی کو جان سکتے ہیں، باتوں سے آگے بڑھیے، اس کا تجربہ کیجیے۔ ایک شخص ہمارے اس ایریے میں ہو گزرا ہے، ہندو پاک کے ایریا میں، سادھو سندر سنگھ اس کا نام تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ اس جگہ پر پہنچ گیا کہ اس نے یہ دہائی دی، یہ پکار دی کہ اگر آج کی رات یسوع مسیح اگر تو سچا خدا ہے تو مجھ پر اپنے آپ کو ظاہر کر دے، ورنہ صبح 4 بجے کی جو ٹرین گزرتی ہے وہ اس کی پٹڑی پر سر رکھ کے مر جاؤں گا۔ یسوع مسیح آئے، یسوع مسیح نے اس پکار کو سنا، اس دہائی کو سنا، اور سادھو سندر سنگھ ایک واحد شخص نہیں ہے، ڈھیروں لوگ ہیں
तारीख भरी पड़ी है। अगर आपको ये लगता है कि ये सच्चाई नहीं है, यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा, और आप मसीही हैं या मसीही नहीं हैं, आप मसीही घर में पैदा हुए हैं या नहीं पैदा हुए, आप सच्चे दिल से उसको पुकार कर तजर्बा कर सकते हैं। आप खुद उसका तजर्बा कर सकते हैं। लोग क्या कहते हैं इस बात को छोड़ दीजिए, हम क्या कह रहे हैं इसको भी छोड़ दीजिए। तजर्बे से मालूम कीजिए, जानिए क्या यीशु वाकई मुर्दों में से जी उठा है। मैं भी एक मसीही घर में पैदा हुआ, मैं भी चर्च जाता था, लेकिन पता मुझे तभी चला जब मुझे उसका तजर्बा हुआ कि वो मुर्दों में से जी उठा है। पता मेरे साथी को, इस सारी टीम को जब भी आपके पास आए मसीही घरों में होने के बावजूद तब चला जब उन्हें तजर्बा हुआ कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। सो यही तजर्बा मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, आप भी कर सकते हैं। उसके पास आपकी जिंदगी के हर मसले का हल है। अगर आप उसके लिए अपने दिल का दरवाजा खोलेंगे, उसे शख्सी निजात देना कबूल करेंगे, उसके खून से धुलेंगे, उसका तजर्बा करेंगे, तो आपकी जिंदगी का कोई भी मसला ऐसा नहीं है जिसका वो हल नहीं कर सकता। कोई कमजोरी ऐसी नहीं है, कोई बीमारी ऐसी नहीं है, कोई दुख ऐसा नहीं है जिसका मुदावा यीशु नहीं कर सकता। कर सकता है, वक्त इंतजार कर रहा है। कब आप अपने दिल का दरवाजा खोलेंगे, कब आप उसे पुकारेंगे, कब आप अपनी जिंदगी की मुश्किलों के अंदर, अपने हालात के अंदर उसको शामिल करेंगे, ताकि वो आपको न सिर्फ इस जमीन पर कसरत से बरकत दे, बल्कि आप अपनी अब्दियत भी उसके साथ गुजार सकें। यीशु मसीह जी उठा है, आइए उसका तजर्बा।